السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں واسم محمود راؤ، مجھے دیکھ رہے ہیں السمد ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم سے۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ جس ٹاپک پر ڈسکشن کرنا چاہ رہا تھا وہ آج کل بڑا موضوع بحث ہے کہ جو ہے احتساب عدالت نے ملک ریاض صاحب اور علی ریاض صاحب کو جو ہے ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کی پراپرٹیز کو جو ہے وہ سیز کر دیا گیا ہے، ان کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا ہے، ان کی گاڑیوں کو تحویل میں لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ویور، بالکل یہ عدالتی کارروائی ہے اور اس طرح ہوتا ہے پاکستان میں، جو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ کارروائی مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ادوار میں ہوئی ہے، اور یہ صریحاً ایک معاملہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی بندہ اپنے کیسز کو کورٹ میں نہیں پریزنٹ ہو رہا ہوتا تو یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ ایسے معاملات کو جو ہے بڑے خوش اسلوبی سے بندہ پیش ہونے کے بعد حل کرتے ہیں، جس کی کچھ مثالیں ہیں، جن میں سے ون آف دیم ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، اور دین ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب۔ تو ویورز، آپ نے دیکھا تھا کہ ان دونوں کو بھی کورٹس نے ایٹ دیٹ مومنٹ ان کا ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا تھا، اور ان کی پراپرٹیز کو سیز کرنے کا حکم دیا تھا، ان کے اکاؤنٹس کو فریز کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے معاملات کو کورٹ کے اندر فیس کیا، تو کورٹ نے ان کے اوپر سے یہ جو ایبسکانڈرشپ تھی اور یہ جو ان کے معاملات تھے پراپرٹی سیز کرنے تو اکاؤنٹ فریز کرنے کے، سارے معاملات ختم ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ملک صاحب جو ہیں ایک کاروباری شخصیت ہیں، تو ان کی بھی ایک قانونی ٹیم ظاہر ہے، اور وہ اپنا کیس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور وہ فائٹ کر رہے ہیں کورٹس میں۔ معاملہ سب جوڈیس ہے تو ہم چونکہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ معاملات انشاءاللہ حل طلب ہے، اور حل طلب ہوتے ہوئے یہ انشاءاللہ طے پا جائیں گے۔ ہاں، لیکن ویور، اس کا ایک معاملہ ہے، ایک ایفیکٹ ہے، وہ ہے مارکیٹ سچویشن، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جس طرح کی جو ہماری اکانومی کی حالت ہے، جو آلریڈی زبوں والی کا شکار ہے، اور پھر ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے روز کرائسس در کرائسس ہوتے ہیں، اور ایک کرائسس سے جان نہیں چھوٹتی، دوسرا کرائسس جو ہے وہ جنم لے چکا ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہ ایک بے لگام اور بے ہنگم قسم کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہیں، یا بنا تصدیق کیے کسی نیوز کو ہم لوگ جو اسپریڈ کرتے ہیں اور جنگل کی آگ کی طرح اس کو پھیلا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا ایفیکٹ مارکیٹ کے اوپر بڑا برا آتا ہے، جس کا امپیکٹ عام لوگوں کی زندگی پہ بڑا نیگیٹو پڑتا ہے۔ ان میں سے ون آف دیم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں جس طرح یہ نیوز آئی ہے، اب یہ جو ڈیسیجن تھا کورٹ کا، وہ خالصتاً مالک صاحب اور علی ریاض صاحب کی ذاتی پراپرٹیز کو منجمد کرنے کا تھا۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، بیریا ٹاؤن کو لانچ ہوا آلموسٹ 27-28 سال گزر چکے ہیں، اور اس 27-28 سال میں مالک صاحب نے یہ پراپرٹی بیچ دی ہے۔ جتنے سیکٹر تھے، بیریا ٹاؤن راولپنڈی، بیریا ٹاؤن لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ بیریا ٹاؤن بیچ چکا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی ذاتی پراپرٹی، کوئی مالز ہوں گے، کوئی فارم ہاؤس ہوگا، کوئی گاڑی ہوگی، کوئی ان کا بینک اکاؤنٹ ہوں گے ذاتی، وہ تو سیز اور فریز ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جس طرح اب آپ اگر ویور، آپ میں سے کوئی جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے میری ویڈیو کو، اگر اس کا کوئی گھر ہے یا اس کا کوئی اپارٹمنٹ ہے یا فلیٹ ہے بیریا ٹاؤن میں، تو اس کی خالصاً ملکیت ہے، اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اس ڈیسیجن کا۔ وہ اپنی لائف کو ایزیلی مووز آن کرے اور پینک میں نہ آئے۔ ہاں، اس کا ایفیکٹ مارکیٹ کے اوپر آتا ہے، جو ہم جیسے لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، جو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی نیوزز سے، پازیٹیو یا نیگیٹو نیوزز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نیوز کیا آئی ہے، وہ فوراً مارکیٹ جو ہے وہ کے اوپر امپوز ہوتی ہے، اور مارکیٹ جو ہے وہ پینک کر جاتی ہے، اور مارکیٹ کریش کر جاتی ہے۔ خدا را میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ پہلے پراپر خبر کو اور ڈیسیجن کو اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور دین آپ اس چیز کو آگے اسپریڈ کریں۔ سیکنڈ، میں ارباب اختیار سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، ملک ریاض صاحب ذاتی حیثیت میں ان کی جو بھی پرسنالٹی ہے، جو بھی معاملات ہیں، وہ کورٹ کا اور ان کا اپنا معاملہ ہے۔ میں صرف ایسا بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کو ایسا بزنس کمیونٹی کے طور پہ یہ اتنا جملہ کہوں گا کہ جو انہوں نے پاکستان میں ڈیلیور کیا اور ڈیولپ کیا ہے، وہ 27-28 سال میں جو کچھ وہ ڈیلیور کر گئے ہیں، وہ پاکستان میں ان کے پائے پہ کسی اور بندے نے ڈیلیور نہیں کیا۔ اور ہمارے ارباب اختیار کو بھی کائنڈلی اس چیز کو نظر ثانی کرنا چاہیے، اور اس معاملے کو دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ ملک ریاض صاحب کے جو بحریہ ٹاؤن ہے، اس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں نا، ایک تو وہ کلاس ہے جو بحریہ ٹاؤن کے لیے کام کرتے ہیں، لائک بیریا ٹاؤن کا کام کرتے ہیں، ان کے ملازمین ہیں، ان کی سیلریز ہیں، جو بھی ہیں۔ ہم لوگ جو دوسری کلاس ہے، ہم جیسی، وہ بیریا ٹاؤن میں بزنس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کا روزگار اس سے افیکٹ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ بڑے افیکٹڈ ہیں۔
لوگوں کی انویسٹمنٹ سے ہم کرواتے ہیں، ہم لوگوں کو اپرچونیٹیز کے لیے گائیڈ کرتے ہیں، اور لوگوں نے آ کے یہاں پہ بہت سا پیسہ کمایا بھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ ان کا نصیب ہے۔ لیکن دیکھیں یہ پلیٹ فارم تو بحریہ ٹاؤن نے ہی پرووائڈ کیا لوگوں کو، تو لوگوں کو میں اتنا کہوں گا کہ پینک نہ کریں انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں ہم 8 فروری کو الیکشن ہو جائے گا، اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب بھی کوئی منتخب گورنمنٹ آئے گی تو ریئل اسٹیٹ میں بحریہ ٹاؤن کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ اپنی پالیسیز کے اندر لازماً بحریہ ٹاؤن اور ریئل اسٹیٹ کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی لے کر آئیں گے ریئل اسٹیٹ کے لیے حوالے سے، تو ریئل اسٹیٹ میں پھر بحریہ ٹاؤن بھی آ جاتا ہے۔ تو جب وہ پالیسی آئے گی تو یہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے اس کے لیے کوئی پاسبلٹیز بہتر ہوپ فلی انداز میں جو ہے وہ بلڈ کی جائیں گی، بنے گی، اور اس کا فائدہ ہوگا۔ اور میں ارباب اختیار سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کے اختتام پہ کہ کائنڈلی اس فیصلے کے اوپر دوبارہ ریویو کریں، کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کاروبار اس کے ساتھ وابستہ ہے مجھ جیسے، اور ہم سارے اپنا رزق اسی ملک میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے عزت کے ساتھ بحریہ ٹاؤن میں کما رہے ہیں۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو تو نیچے دیے گئے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، بحریہ ٹاؤن پائندہ باد۔ تھینک یو سو مچ۔